بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے واقعے کو تفصیل سے بیان کرنے جا رہا ہوں جو صرف ایک تاریخی سچائی نہیں ہے بلکہ قرآن کے سچ ہونے کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ فرعون کا نام سنتے ہی ظالم اور مغرور بادشاہ کی تصویر دماغ میں ابھر جاتی ہے، لیکن فرعون صرف ایک شخص کا نام نہیں بلکہ ایک اصول کا نام ہے، تکبر کا، ظلم کا اور حق کو جھٹلانے کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے تکبر اور اس کی ہلاکت کے واقعات کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن سوچئے ایک شخص جو سمندر میں ڈوب گیا تھا، اس کی لاش ہزاروں سالوں بعد بالکل محفوظ کس طرح ملی؟ کیا یہ ایک معجزہ نہیں ہے؟ آخر قرآن نے جو کہا تھا وہ بالکل سچ کیسے ثابت ہو گیا؟ آج ہم اس واقعے کو شروع سے لے کر آخر تک پوری تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ فرعون کی حکومت کا آغاز، اس کے ظلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام، دریا کا شق ہونا، فرعون کی ہلاکت اور اس کی لاش ملنے کا پورا واقعہ ہر ایک پہلو پر روشنی ڈالیں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ اس حقیقت کو گہرائی سے سمجھ سکیں۔ دوستو، فرعون کا اصل نام رمسیس تھا، جو مصر کے 19 ڈینسٹی کا سب سے طاقتور اور مشہور بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے دوران تقریباً 66 سال تک راج کیا۔ فرعون کا زمانہ 1279 سے لے کر 1213 تک مانا جاتا ہے۔ مصر کی دھرتی پر فرعون کی حکومت شروع ہوتے ہی ایک نیا دور آیا تھا۔ فرعون نے اپنی طاقت کا نشہ اس قدر کیا کہ اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل اس وقت ایک کمزور قوم تھی جو مصر میں غلامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ فرعون نے ان کے مردوں کو مار دیا اور عورتوں کو اپنی غلامی میں رکھ لیا۔ فرعون نے اپنی حکومت کے دوران بہت سی عمارتیں بنوائیں، جس میں پیرامڈ آف گیزا، ابو سمبل ٹیمپل اور لگزر ٹیمپل شامل ہے۔ فرعون نے اپنی شان و شوکت کے لیے اپنی مورتیاں بنوائیں، جو آج بھی مصر کے مقبرات میں پائی جاتی ہیں۔ فرعون کے پاس ایک طاقتور فوج تھی، جو دنیا کی سب سے طاقتور فوجوں میں شامل تھی۔ فرعون اپنی طاقت پر اس قدر مغرور تھا کہ اپنی قوم سے کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور فرعون نے کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کی ظالم حکومت کے دوران لوگ اس قدر مجبور ہو گئے تھے کہ ان کے لیے اپنی زندگی بس ایک عذاب بن چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ فرعون کے سامنے اپنا پیغام رکھا تو فرعون نے انہیں مذاق سمجھا، جیسے کہ عصا کا سانپ بن جانا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک بڑے سانپ میں بدل گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنے جیب میں ڈالتے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ اللہ کے حکم سے دریا کا پانی خون میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ فرعون نے ان تمام معجزات کو جادو سمجھا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ فرعون نے کہا، میں تمہارے خدا کے ہونے کو نہیں مانتا۔ فرعون نے اپنی قوت کے زور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چپ کرنے کی دھمکی دی۔ جب فرعون کا ظلم حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو رات کے اندھیرے میں نکلنے کو کہا۔ جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنی فوج لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام دریا کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا کو پار کر گئے۔ جب فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ دریا میں گھسنے کی کوشش کی تو دریا واپس اپنی حالت میں آ گئی۔ فرعون اور اس کی پوری فوج دریا میں ڈوب گئی۔ مرنے سے پہلے فرعون نے کہا، میں مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی۔ ہزاروں سالوں تک فرعون کی لاش گم تھی۔ پھر 1881 میں ایک مقبرے کی کھوج ہوئی جس میں فرعون کی لاش ملی۔ جب اس لاش کا تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی موت ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ 1981 میں فرانس کے ایک مشہور سائنٹسٹ ڈاکٹر موریس بکائی نے فرعون کے جسم کا تجزیہ کیا تو انہوں نے کہا، یہ ایک معجزہ ہے کہ فرعون کا جسم پانی میں ڈوبنے کے باوجود محفوظ ہے۔ ڈاکٹر موریس نے اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن سکے۔ فرعون کا واقعہ قرآن کے ہر لفظ کو سچ ثابت کرتا ہے۔ سائنس نے جو بات ہزاروں سالوں بعد سمجھی، قرآن نے اسے پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ دوستو، فرعون کا واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ تکبر کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے صرف ایمان ہی انسان کو بچا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔